السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 84، جس میں ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قواعد۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ روزانہ اس چینل پہ نورانی قاعدے کا لیسن اپلوڈ کیا جاتا ہے، خاص کر کے بگنرز کے لیے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے، یا جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، تجوید بہتر نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ یہ لیسن سنیں گے تو بآسانی قرآن پاک کو پڑھ سکیں گے۔ تو چلیے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تین باتوں کو دھیان میں رکھیے گا کہ جزم والے میم کے بعد اگر کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پہ قوانین لگتے ہیں، کہ یہاں پہ اخفا کیا جاتا ہے، کہیں پہ ادغام کیا جاتا ہے، کہیں پہ اظہار کیا جاتا ہے۔ یعنی میم ساکن کو کبھی ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، کبھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں، کبھی اخفا کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر میم ساکن کے بعد با اور میم ان دونوں حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جہاں پہ جیسے یہاں پہ دیکھیں فا آیا ہے اس جزم والے میم کے بعد، تو یہاں پہ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ بھی میم کے بعد دال آیا ہے تو یہاں پہ بھی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ باقی اگر میم آ جاتا ہے جزم والے میم کے بعد تو وہاں پہ ادغام کر کے پڑھیں گے۔ اگر جزم والے میم کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ اخفا کر کے پڑھیں گے۔ تو اب یہ مثالیں آئیں گی انشاءاللہ وہاں پہ سمجھاؤں گا۔ شروع کرتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہے، ہم فی ہے۔ دیکھیں میں میم کو بالکل ظاہر کر کے پڑھ رہا ہوں، ہم فی ہے۔ یہاں پہ ادغام یا کوئی اخفا نہیں ہوگا، ہم غنہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ ظاہر کریں گے نارمل، ہم فی ہے۔ دوسری مثال، لام زبر ل، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، نون پیش نو، دینو، کاف میم پیش کم، دینکم۔ اب یہ دوسری مثال ہوگی، و زبر و، لام زیر لی، ولی، یا زبر یا، ولی، دال یا زیر دی، نون زیر نی، دینی۔ اب پورے مثال ملائیں گے، لکم دینکم ولی دینی۔ یہاں پہ اخفا کوئی ادغام نہیں ہوگا، نارمل میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، لکم دینکم ولی دین۔ اب دوسری بات سمجھ لیں، جہاں بھی تشدید والا نون یا تشدید والا میم آ جائے تو وہاں پہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ بھی حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان، ٹھیک ہے۔ آگے اخفا کی مثال ہے، وہاں پہ سمجھیے گا، را با زبر رب، با زبر با، رب، ہا میم پیش ہم، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، ربہم بہم۔ یہاں پہ دیکھیں میں میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو یہاں پہ اخفا کر کے پڑھیں گے، تھوڑا سا غنہ، ربہم بہم، ربہم بہم، ٹھیک ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا۔ آگے دوسری مثال بھی اخفا کی ہوئی ہے، تا را زبر تر، میم یا زیر می، تر می، حامیم زیر ہم، غنہ کر رہا ہوں کیونکہ با آیا ہے، ٹھیک ہے، با زیر بی، حا زیر حی، بی حی، جیم الف زبر جا، بی حی جا، را زبر را، بی حی جا را، تا دو زیر تین، بی حجارت۔ اب پورا جملہ ملائیں گے،
ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة. میم ساکن کے مثالوں میں سے آج ہم نے اظہار وہ بھی پڑھا اور اخفا وہ بھی پڑھا. ادغام رہتا ہے نیکسٹ لیسن آخری جو ہمارے قاعدے کا لیسن ہوگا پورے کورس کا. قاعدے کا کورس جو ہم نے نورانی قاعدے کا کورس پورا پڑھا ہے اس کا آخری لیسن اس میں ہم ادغام یعنی جزم والے میم کے بعد میم آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوگا وہ پڑھیں گے. اگر آپ نے پچھلے کے لیسنس نہیں سنے تو وہ بھی سن لیں یہ بھی سنیں. اس کو ہجے کریں بار بار پڑھیں ڈائریکٹ پڑھیں تاکہ آپ کی زبان پہ صحیح سے آ جائے. اور ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں. جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.